أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. آج ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 12واں لیکچر ہے اور ہم 5ویں پارے کا 11واں رکوع شروع کر رہے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اور ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں پہ جناب دیکھیں ہجرت کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے کفار کے ساتھ ہی مارے گئے. مطلب مسلمان بھی تھے لیکن انہوں نے موت کی وجہ سے ہجرت نہیں کی کہ جناب مشرکین ہمیں ماریں گے کریں گے اور پھر انہی کے ساتھ شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہی انہوں نے جنگ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ تو فرشتے ان کا عذر رد کر دیتے ہیں اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکامات پر عمل کرتے جیسے دیکھیں نا باقی تمام صحابہ کرام نے کیا. اچھا اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کی دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا تو اس پر ہجرت واجب ہوتی ہے. اس حکم کو سامنے رکھے کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے کہ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ یار ہم اس ملک میں رہتے ہیں فلاں ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں دینی جو معاملات ہیں ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ مسلمان کثرت سے ہو اور وہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات اپنے معاملات کو کر سکیں. کیونکہ دیکھیں نا دولت کمانے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ہجرت کی جو ہیں وہ مختلف اقسام بیان کی اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے اور بھی معاملات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. کوشش کریں کہ ضرور ان معاملات کو بھی سیکھیں اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر. پھر فرمایا مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا. اللہ معاف فرما دینے والا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں کہ کس ملک میں جائیں کس شہر میں جائیں تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر ان کی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان قریب ان سے درگزر فرمائے گا. اللہ کی شان ہے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے. یہ دیکھیں نا کہ انسانوں کے حقوق یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تمہیں آسانیاں ملیں گی اور کیسے تم اپنے آپ کے لیے خود ہی مشکلیں بنا لیتے ہو. پھر فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا. اللہ بخشنے والا ہے. مطلب یہاں پہ ایک بہت بوڑھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جندہ بن زمرہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت بوڑھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہے میں تو ہجرت کر سکتا ہوں تو خدا کی قسم میں مکہ مکرمہ میں ایک رات بھی نہ ٹھہروں گا. تو وہ جیسے ہی مکہ کے سے چلے تو تھوڑے آگے جا کے ان کا انتقال ہو گیا. آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب یہ تیرا ہاتھ ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پہ تیرے رسول نے بیعت کی. تو یہ خبر پا کے صحابہ کرام نے فرمایا کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا. اور مشرک ہنسنے لگے کہنے لگے جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ تو نہ ملا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نکلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا ہی کرم کر دیا.
صحیح ہے نا جی. اور پھر آگے نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرنے سے عاجز ہونے والا اس نیکی کا ثواب پائے گا. مطلب نیکیاں لکھتی جاتی ہیں نا کچھ لوگوں کے لیے، لیکن وہ بعد میں وہ نیکی نہیں کر سکتے، تو لیکن وہ ارادہ تو رکھتے ہیں. تو جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جائیں گی. اسی خلوص کے حوالے سے نا تقوی کے حال، تقوی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. بس یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام حاصل ہے. وہ نیکی کا سوچے اور اگر نیکی نہ بھی کرے پھر بھی اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا. یہاں پہ دیکھیں علم کی طلب جو ہے یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ بزرگ فرماتے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ علم حاصل کرنے کی جو طلب ہوتے ہیں نا، جس کے اندر وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد کرنے جاتا ہے، حج و زیارت و مدینہ کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ کام کے لیے، رزق حلال کی طلب کے لیے کہیں ہجرت کرتا ہے یا اپنے وطن سے دوسرے وطن جاتا ہے اور خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے، یہ بھی خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے. اس راہ میں مر جانے والا بھی اجر پائے گا. صحیح ہے نا جی. اللہ پاک بڑا ہی کرم کر دیتا ہے، جیسے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، تو اللہ پاک اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اگر وہ اس راہ میں مر جائے تو. پھر فرمایا اور جو تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں پہ جناب دیکھیں آیت نمبر 101 سورہ نساء میں 5ویں پارے میں نماز کثر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی جو نماز ہے نا، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 4 کی بجائے 2 فرض پڑھنے چاہیے. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تب تو مسلمانوں کا بہت خوف اور اندیشہ ہوتا تھا نا کفار سے، لیکن امن کی حالت میں بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 2 رکعت ہی نماز پڑھی جو قصر کی نماز ہوتی ہے نا. تو یہ آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جناب 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر آپ اپنے گھر سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی قصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے. قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے. سنتیں آپ کو جناب پوری پڑھنی پڑیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کی نماز سفر کی نماز کو فرض فرمایا، تو ہم ہجر میں مطلب عام طور پہ جو تھا نا فرض پورے پڑھے جاتے ہیں، لیکن سفر میں نماز سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں بھی، یعنی کہ سنتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کا مزید حکم جو ہے وہ آپ مختلف کتابوں میں جو فقہ کی ان میں دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے فرمایا اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت آ جائے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے. اچھا سامعین محترم، یہاں پر جو ہے نا نماز خوف کی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مشرکین نے دیکھا کہ انہوں نے نماز ادا کی تو ہم ان کو نماز میں ہی شہید کر دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک جماعت نماز پڑھ لے تو پھر دوسری آ جائے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہتھیار پکڑ کر. تو یہ دیکھیے مسلمانوں کے اوپر کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ نماز مطلب. اور دیکھیں دوسری بات ایک بڑی یہ بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ جہاد ہو رہا ہے، پھر بھی نماز جو ہے وہ چھوڑنی نہیں اور جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی. تو ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو عام حالات میں بھی، امن کے والے حالات میں بھی نماز نہیں پڑھتے، اور جماعت تو خیر دور کی بات ہے نا، وہ تو گھروں سے نہیں نکلتے. تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ نماز با جماعت جو ہے نا وہ لازمی پڑھو کہ اس میں 27 گنا نمازوں کا زیادہ ثواب اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور اگر دیکھیں نا کسی ایک بندہ کوئی نیک بندہ ہوا اس کی نماز ہو گئی تو پھر اس کے صدقے سے اللہ پاک سب کی نمازیں ادا کر دیتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جب تم حالت جہاد میں ہو یا کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ جانوروں کا یا انسانوں سے خطروں کا معاملہ ہو تو وہاں پہ ہتھیار لے کر جاؤ، اپنی حفاظت کرو. دیکھیں سیلف ڈیفنس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، ساری ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے. کاش کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے جسم دیا، روح دی، تو جسم کے بھی معاملات اور سیلف ڈیفنس اور روح کا بھی سیلف ڈیفنس ہمیں سکھایا جاتا ہے.
پھر آگے فرمایا پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے ہو کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کی کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کھڑے ہو تو ذکر کرو، بیٹھے ہو تو ذکر کرو، لیٹے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، رات میں ہو، دن میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، غنا میں ہو، فقیر میں ہو، فقر میں ہو، تندرستی اور بیماری میں، ظاہر اور پوشیدہ ہر لحاظ میں جہاں پر بھی آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یہ مشائخ اور بزرگان دین کی بھی عادت ہے کہ وہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے وہ کہتے ہیں نا جی بابا بلے شاہ سرکار کے ایک دم غافل سو دم کافر، تو مطلب کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دیکھیں نا یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذکر تسبیح حمد بیان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں، حالانکہ توبہ نعوذ باللہ اللہ والے تو سرے سے شرک کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت وحدہ لا شریک جو اللہ ہے اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے، ان کے دل اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ صحیح ہے۔ پھر سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا شرعی حکم کیا ہے کہ مغرب اور عشاء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج کے اور کبھی بھی ادا نہیں کی، وہ بھی حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا۔ صحیح ہے نا جی۔ اور یہ جو لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ بہرحال اچھا اس میں یہ بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے اسلام پھر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی ہے، نماز عشاء کی مطلب مغرب کی نماز تھوڑا سا لیٹ کر کے اور عشاء کی اذان سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بعض موقعوں میں ہے کہ جب آپ سفر کی حالت میں ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں تو اس کو بھی جو ہے نا سیکھنا چاہیے۔ ویسے ہمیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنی منزل کی جانب پہنچ جائیں، تو تب بھی ایسے بہت سی چھوٹ دیکھیں نا اسلام نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، بس ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں نا۔ اہل علم کی بارگاہ میں جا کے وہ ان لوگوں کے لیے ویسے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ سفر وغیرہ کرتے ہیں، سیر و سیاحت بہت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ ان معاملات کو سیکھیں تاکہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگر کہیں سیر و سیاحت تفریح کے لیے بھی جائیں تو وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر کریں اور وہاں پہ بھی نمازیں ادا کیا کریں تاکہ اللہ پاک ان کو ہر جگہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور فضل کے سائے میں رکھے، آمین۔ فرمایا کہ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے میں نے جب آپ کو حکم دیا کہ آپ کفار کے پیچھے جاؤ، مشرکین کے تعاقب میں جاؤ، تو کچھ صحابہ زخمی تھے تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم تو زخمی، ہم کیسے جائیں؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی حالت میں ان کو پکڑو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمہیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جس احکامات پر عمل کرو۔ تو دیکھو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس بات پہ صحابہ کرام نے عمل کرتے ہوئے گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ تجارت کا مال بھی ساتھ لے کے گئے تھے، اس میں بھی نفع ہوا، اور کفار اور مشرکین کے دلوں میں اللہ نے ان کے لیے روب دبدبا ڈالا اور وہ وہاں سے مسلمانوں سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دیکھیں نا مسلمانوں نے اللہ کا کہنا مانا، جب مسلم تاریخ گواہ ہے جب مومنین نے مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر چلے، اطاعت رسول کی، تو اللہ پاک نے ان کو فتح و کامیابی ہر میدان میں عطا فرمایا، ہر غم پریشانی کو روب کو ان سے دور کر دیا۔ پھر فرمایا اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہو، تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے نا جو جھوٹے مقدمے لے آتے تھے جھوٹ بول کے، اور جیسے ایک بندہ جھوٹ بولا اس نے اور کسی کی ذرا لے کے کسی یہودی کے ہاں چھپا دی، کہا جی میں نے نہیں ایسے کیا، تو یہ جھوٹی گواہی لے کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لوگ بھی، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ خیانت کرتے ہیں یا آپ سے غلط فیصلہ کروانے چاہتے ہیں تو آپ ان کے غلط فیصلوں میں مت آئیں۔ تو اس آیت میں عدل و انصاف کرنا بھی سکھایا جا رہا ہے امت کو۔ اس آیت میں بظاہر خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کہ تمام جو جج صاحبان ہیں یا تمام حکمران ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں اور صحیح ملزم کو
بغیر رعایت سزا پوری دیا کریں. جیسے کہ وہ جس شخص نے فیصلہ کروایا نا حضور سے، تو وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دراصل منافق تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں سرکار نے فرمایا کیونکہ وہ حق پر تھا یہودی ہوتے ہوئے، اور وہ مومن جو تھا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی حق پر نہیں تھا، تو لیکن وہ چاہتا تھا کہ حضور میرے حق میں فیصلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ غلط فیصلہ نہیں کرنا کسی کے حق میں. اس میں فرمایا کہ خاندان کے خاندانی ہونے کی حیثیت سے بھی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے. مطلب ہر تعصب سے بالا تر ہو کر آپ فیصلہ کریں نا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنی قوم کے ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے. اگر آپ کی اپنی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان کوئی غلط بات کرتا ہے تو ان کو اس سے روکیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے. اگر وہ نہیں روکتا تو ان کو سزا دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہاں پہ دیکھیں نا، ہر طرح کی ہماری جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے. ہمیں ایک اچھا پکا سچا مومن بنایا جا رہا ہے، حضور کا غلام بنایا جا رہا ہے. اگر ہم اس سورہ نساء میں یہ تمام یہ مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے اور خواتین کو بھی سننا چاہیے اور آگے لوگوں کو بتانا چاہیے. اللہ کا پیغام ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں اور تعصب کی زندگی سے، سوچ سے باہر آ جائیں. اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال دیں. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم و خائن ہے، لیکن وہ صرف اپنا مال بنانے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق میں آتا نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے. کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے نہیں ہوتا. تو اور بھی جگہوں میں بار بار فرمایا یہ جو وکالت اور کورٹ میں جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ آیت نمبر 107 یہ پڑھیں، اس کو سورہ نساء کی، ان کو بتایا کریں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ اور آپس میں دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو. مطلب لوگ کہتے ہیں میں تمہارا کام کرا دوں گا اور اس سے پیسے بھی کھا لیتے ہیں اور اس کا کام بھی نہیں کرتے. جج کو رشوتیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سارا رشوت کا نظام اور اگلے کے گھر کوٹھی مکان گاڑی ہر چیز سیل ہو جاتی ہے، پھر بھی کیا اسے کہتے ہیں اور پھر بھی اسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ پیسے لگنے یہاں پہ پیسے لگنے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ حالات ہے ہمارے ملک کے بھی اور ہمارے مسلمانوں کے بھی، اسی لیے تو کرم نہیں ہوتا ان کے اوپر. ابھی فرمایا جو خیانت کرے تو قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں سے خیانت کی ہوگی، پہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ جو اس نے کیا وہی اس کو دیا جائے گا. جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اس ہی کی طرح ہے. آج لوگ کرتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، اس نے پیسہ ہی تو کمایا نا، تو چلو آج کل کہاں پہ پیسے ملتے ہیں تو کما لینے دو، وکیل بن کے، جج بن کے، فلانا بن کے، ٹمکانا بن کے. تو آج ہمارے یہاں پہ بہت لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں ہم، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اہل علم کو بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، حق اور سچ بات جو ہے وہ پراپر پہنچانی چاہیے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ دھوکہ کرے. یہ بھی یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت لینا بھی حرام ہے اور جب آپ حرام کھائیں گے تو آپ کے معاملات کہاں ٹھیک رہیں گے. پھر فرمایا وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں. یہاں فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو بستی ہونے میں شرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری شرمندہ ہو گئی، ہم بستی ہوگی ہماری، لیکن اللہ کے سامنے کیوں نہیں شرماتے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے شرمائیں. یہ آیت مبارکہ تقوی و طہارت کی بنیاد پر ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ اندازہ کرے نہایت آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے. ایک بزرگ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ میرے ماموں، وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہد،
کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے کہ جب رات کو سو تو یہ پڑھتے رہا کرو، تو پھر دیکھو اللہ پاک کتنا کرم کرے گا، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ایسا ایسا گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آج تم اگر یہ دھوکہ دینے والوں کی طرف سے تم لڑ رہے ہو نا، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو، تو اب آج تو تم لڑ لو گے، سفارشیں کر لو گے، تو اللہ کے حضور کون سفارش کرے گا؟ اللہ تو ساری چیزیں جانتا ہے، اللہ کے سامنے تو ان کی کوئی معاملات پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ اب شفاعت کی جو بات کی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، شفاعت علیحدہ چیز ہے اور سفارش جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب کچے بچے ہوتے ہیں نا، جو پیدائشی فوت ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، ان کے ماں باپ کو، تو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے، لیکن وہ جھگڑا کیا ہوگا؟ ناز کا ہوگا، نہ کہ مقابلے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ، تب وہ انہیں اپنے ماں باپ کو کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔ مطلب وہ بچے جو ہے نا جو پیدائشی فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمروں میں فوت ہو جاتے ہیں، تبھی گود میں ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، اللہ پاک جاؤ ہمارے ماں باپ کو جنت میں بھیجیں، ہمارے ماں باپ کو جنت میں بھیجیں، تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ تو بچے کر سکتے ہیں شفاعت، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور تو سید الانبیاء ہے نا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا لگایا۔ فرمایا یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا اور اسی کو اسی کی سزا ملے گی، یہ نہیں کہ جس نے گناہ نہیں کیا اس کو بھی اس کی سزا ملنی شروع کر دے۔ اور فرمایا کہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا، جیسے کسی نے سینما ہال کھول دیا یا شراب خانہ، جوا خانہ کھولا، بے حیائی کا اڈا کھولا، یا اپنی دکان وغیرہ پہ فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، کسی کو غلط راہ پر لگا دیا، کسی کو شراب جوا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اسے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ یعنی کہ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کا خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی اللہ پاک کوئی کمی نہ کرے گا۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا جس نے گناہ شروع کیا تھا۔ جس سے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ مطلب میں اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتائی اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اچھی بات بتانے والے کو بھی اللہ پاک وہ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں مانیں اور آپ بھی خود بھی اچھی باتیں لوگوں کو بتایا کریں تو آپ کو بھی اللہ پاک اس کا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بار بار دیکھیں نا قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ اور پھر بے گناہ پر تہمت لگانے کی بھی بہت سخت فرمایا گیا کہ بہت بڑا جرم ہے، بے گناہ خواہ مسلمان ہوئے کافر، کیونکہ مطلب جو تہمت لگاتے ہیں اللہ پاک کو بہت ناپسند لوگ ہیں، اللہ پاک نے سخت سخت عذاب ان کے بارے میں لگایا۔ جو آج کل لوگ بغیر کسی تصدیق کیے، بغیر سوشل میڈیا پہ دیکھ کے، ادھر ادھر دیکھ کے، کسی کے منہ کے بتائے کی باتوں سے آ کے اور لوگوں کو کچھ بھی ان کو بہتان لگا دیتے ہیں، تو اسلام جو ہے نا وہ اسلام اخلاقی اصول جو ہے نا اخلاقی اصول بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تمہارا اخلاق سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ صحیح ہے نا، کافروں جیسا نہیں بلکہ مسلمانوں جیسا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اخلاق، اچھا بہتر اخلاق ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں کتنی علوم سے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، اور کاش کہ اگر ہم لوگ پڑھ لیں، سمجھ لیں اور عمل کریں تو ہماری زندگیوں سے بے برکتیاں، ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ہر چیز ختم ہو جائے۔
فرمایا کہ اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اپنا جانتے تھے، اور اب تک آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ مطلب یہاں پہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے وہی واقعے کی بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واقعہ تو لے کر آئے فیصلہ کروانے کے، لیکن جھوٹی بات کی۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، اور فرمایا کہ محبوب وہاں پر کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے لیکن وہ خود ہی دھوکے میں رہ گئے، کیونکہ آپ کو تو سب کچھ پتا اور آپ تو معصوم ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے۔ ذرا غور کریں کہ حضور علیہ السلام کی شان کون بیان کر رہے ہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب پر عظیم فضل کیا ہے، کہ عظیم مدحت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے اس کے اندر کہ میں نے اپنے محبوب پر بہت ہی اعلیٰ عظیم فضل کیا ہے۔ اے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے علم و شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دی جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہ تمام علوم تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں نا۔ تو اس آیت سے کتنی باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار تمام اولین آخرین انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین سب کے علوم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام لوگوں کا علم ایک طرف اور ایسے جیسے ایک قطرہ اور دوسری طرف کروڑہا سمندر، تو سمندروں کروڑہا سمندر میں سے ایک بوند نکال لی جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر قسم کے علم کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے نا وہ تمام جہانوں سے تمام لوگوں سے مطلب زیادہ ہے۔ ایک آیت میں ہے سورہ بنی اسرائیل کہ اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، اسی طرح پوری دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں گے پوری دنیا میں کتنے علوم ہے، کتنی ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کتنے علوم فنون ہے دنیا میں، تو اللہ پاک ان تمام علوم و فنون کو فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی قلیل ہے اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قلیل یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا عظیم کیا ہوگا؟ تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم، خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے تو اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کا علم کو اللہ پاک فرماتا ہے قلیل، لیکن محبوب کے علم کو فرما رہا ہے عظیم۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا حضور کو علم نہیں کسی بات کا، وہ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی شان کا جو ہے نا وہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اور اللہ پاک الحضور کے علم کو عظیم فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اخلاقی تربیت کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گروہ کے لیے نصیحت جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جی یہ کر لو جی، وہ بے حیائی کے سینٹر بنا لو جی، اور یار یہ کر لو فلانے کام کر لو، جو بری باتیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے بھی برے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فرمایا جو نیکی کام کے مشورے کرتے ہیں، مولا کے مسائل حل کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آپس میں بیٹھک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے والے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتے داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کروانے کے لیے، جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ پاک ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھی اچھی میٹنگز میں، اچھی اچھی محافل میں ضرور بیٹھا کرے جہاں پہ آپ کی اخلاقی تربیت کی جائے، روحانی تربیت کی جائے اور دوسرے معاملات کی اچھی تربیت کی جائے، تو وہاں پر ضرور بیٹھا کریں، جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے۔
فرمایا کہ جن کی نیکی کی دعوت عام ہو، جو لوگ یہ بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں کیسے عام ہو، کیسے ہم مسلمانوں کے بچے کو نمازی بنائیں، کیسے لوگوں کو سنتوں پر پابند کرنے والا بنائیں، من خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہم یہ محافل سجائیں، بے حیائی کا خاتمہ کریں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو۔ اگر جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے پیارے ہیں، اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ سب بھی کوشش کیا کریں نا کہ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے کام بتائے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یہ سب لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا جو حقیقت میں ایک منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے پہلی چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، دوسری بات کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، جس گروہ سے جدا ہو وہ جہنم میں گرے۔ سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت جماعت ہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے جو انبیاء سے، اولیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، ازواج مطہرات سے محبت کرنے والا گروہ ہے۔ وہ صرف اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ کوئی لوگ صرف صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کے بے ادب ہے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کے بے ادب ہے، کوئی اولیاء سے محبت کرتے ہیں اور کوئی ایسے جو اولیاء سے کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا اہل سنت میں ہو جو یہ سب کا ادب احترام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گناہ، صحابی یا رسول حاضر ورز کیا میرے تو بڑی گناہ ہیں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کسی کو، باقی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو فرمایا یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سر کے شیطان کی۔ شرک کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایسے مونس بتوں کی پوجا کرتے جیسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ اس کو مونس نام دیتے تھے، یہ عورتوں کے بنے ہوئے جو بت نا ان کی پوجا کیا کرتے تھے، شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان مشرکین کے متعلق فرمایا یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوجتے ہیں کہ اسی کے بہانے سے ہی یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا جی؟ اور ویسے ہی کہتے تھے کہ جناب ہم تو نیک لوگوں کی شکلیں بنا کے ان کو پوج رہے ہیں، نہیں یہ تو شیطان کو پوج رہے ہیں۔ پھر فرمایا جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو شیطان کے اوپر لعنت کی، تو اس نے کہا میں اس کا بدلہ تیرے بندوں کو بھٹکا کر لوں گا، تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے روکوں گا۔ اور فرمایا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں خسران مبین خسارے میں ہے وہ شخص کے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ دیکھ لینا کہ یہاں پہ کتنا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے کہا میں تو ضرور یہ کام کروں گا، لوگوں کو بھٹکاؤں گا، سب کروں گا۔ لیکن یہ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مطلب شیطان ان کو صرف فریب دیتا ہے، ایک چمک تو ایک باغ دکھاتا ہے، لیکن جب اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جو آج کل لوگ جو ہے نا تھوڑی سی رشوت لے لیتے ہیں، تھوڑے سے یہ لے لیتے ہیں چیزیں، چند پیسوں کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اوہو یہ ہم نے کیا کیا تھا، جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوتے ہیں نا۔ پھر فرمایا اور جو ایمان لائے اچھے کام کرے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کا سچا وعدہ، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ شیاطین کو ماننے والوں کا ذکر کیا گیا وہاں پہ اللہ والوں کے اوپر انعام و اکرام کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک ان کو بہت نوازتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں۔
یہاں پہ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں کہ اے مشرکو تم نے سوچ رکھا ہے بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، نہ ہی نجات اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے، بلکہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے پیارے ہمیں آگ چندروں سے زیادہ نہ جلائے گی، یہودی یہ کہتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، البتہ مرد یا عورت جو نیک عمل کرے، مسلمان بھی ہو تو یہی عمل مسلمان لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے گا۔ پھر فرمایا اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ مطلب جو دین ابراہیم پر عمل کرنے والے، دین ابراہیم کیا ہے؟ جو دین محمدی پر عمل کرنے والے ہیں، دین ابراہیم ہی دین محمدی ہے۔ تو اب پوری دنیا میں صرف ایک دین ہے، دین محمد۔ تو دین محمد کی اتباع کرنے سے شریعت ابراہیم کی بھی پیروی ہو جاتی ہے، چونکہ عرب اور یہود اور نصارہ سب ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی، شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا، اس کو قبول کرنا اب لازم ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کامل ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان ہو، یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمالات جو اور انبیاء کو حاصل ہیں وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آپ حبیب بھی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا خلیل اور کامل دوست بھی بنایا ہے، سب سے کامل اور گہرا دوست اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، دوست بھی اور حبیب بھی، محبت کی ہے۔ اب ذرا سنیں خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے، بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے سورہ شعراء میں۔ جو میں تو یہ قرآن پاک کی آیات ساری میں ان کے ترجمے مفہوم جو ہے آپ کے سامنے پڑھوں گا ابھی، کہ ان کے حوالے سے کہ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ عطا فرما دیا، مطلب وہ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ آپ کو عطا کر چکے ہوئے ہیں ہم۔ پھر آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو تاکہ میں ان کو بخش دوں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بخش دیں، فرمایا آپ مانگے تو میں اسی ٹائم بخش دوں گا۔ تو یہ ہم پر حضور کے صدقے کرم کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم پڑھتے نا۔ پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب غفار نے ارشاد فرمایا ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 بیان کر رہا ہوں کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھ لینا مجموعی طور پہ ہمارے اوپر عذاب، ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، ہمارے اوپر آسمان سے آگ نہیں برستی، عذاب نازل نہیں ہوتے، کیونکہ حضور ہم میں موجود ہیں۔ یہ حاضر اور ناظر ہونے کی بھی ایک بات بیان کی جا رہی ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری دعا قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اندازہ کریں سورہ مومن میں اللہ پاک نے مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے اتنی انعامات سے نوازا، اتنا کچھ نوازا، اور پھر فرمایا وہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں،
اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو کچھ دینا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. اور پھر فرمایا اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں, تم فرماؤ کہ اللہ جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو, اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو. حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو. یہاں پہ دیکھیں کمزور یتیموں کے حقوق اور یتیم بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. تو کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ نبی پاک یہ حدیث یہ جو تھی نا, یہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے. تو یہ آیت جو ہے یہ اس حوالے سے نازل کی گئی ہے. دیکھ لیں عورتوں اور بچوں کو کتنے حقوق دیے جا رہے ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اپنا منہ اٹھا کے, جن کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ عورتیں بھی جو کہتی ہیں نا کہ ہمارے اوپر کرم نہیں ہے, تو اتنا کرم یار, اور کیا چاہیے کہ آپ کو میراث وصیت جو پہلے نہیں دی جاتی تھی آپ کو ہر چیز دی جاتی ہے. قرآن پاک میں یتیموں, بیواؤں, معاشرے کی کمزور ترین طبقے جو ہے نا محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہیں. کہ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں, بیواؤں, عورتوں, کمزور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ کی سنت ہے. اگر آپ دلاتے ہیں نا اور آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کے لیے کوشش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل میرا دل کرتا ہے کہ میرا دل بہت نرم ہو جائے. فرمایا تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ, تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی اللہ پوری کر دے گا. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے یہ 3 یتیموں کی پرورش کی, وہ رات کو قیام کرنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے, اور میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسے کہ یہ 2 بہنیں ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کو ملا کر فرمایا بیواؤں مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. دیکھیں کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو بیواؤں, یتیموں, مسکینوں کی مدد زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم صرف رمضان میں کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں نا کمزور طبقہ جو آپ سے تھوڑا سا بھی کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کریں, جائے خود ڈھونڈیں ایسے لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ بانٹنا دینا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے نا, بہت زیادہ, اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نوازتے چلے آ رہے ہیں. اس کا کوئی نہیں ہوتا نا, تو سرکار بے یاروں کے مددگار ہیں سب کے. آپ درود و سلام پڑھ کے عرض تو کریں, اللہ پاک کا فرمان ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض تو کرو, دیکھو پھر تمہارے اوپر کتنا کرم ہوتا ہے. یا رسول اللہ انصر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پہ کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں. صلح بہتر ہے, دل کو لالچ قریب کر دیا گیا ہے. اور اگر تم نیکی و پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہاں پہ گھریلو معاملات, گھریلو زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو زیادتی تو اس شوہر کے اس طرح کے شوہر اس سے علیحدہ رہے, کھانے پینے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے یا منہ پھیر لے یا بیوی سے محبت نہ کرے, بول چال بند کر دے یا کم کر دے, تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں فہم و تفہیم سے صلح کر لیں. جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات میں کمی کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ اپنے شوہر کے اوپر سے کم کر دے, اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت ہونے کے, مطلب باوجود اگر آپ کو ان سے پیار نہیں ہے تو پھر بھی اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کریں, اور جس سے کہ بیوی کو اچھا محسوس ہو. یعنی کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے. مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے, جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے, کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ. تو ہمیں دیکھیں یہاں پہ ہماری گھریلو زندگی, میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ میاں بیوی میں کتنے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. یہ دیکھیں نا, یہ ہے وومن رائٹس, یہ ہیں ہسبینڈ کے رائٹس, یہ ساری چیزیں, یہ انسانی حقوق, یہ سارے قرآن پاک میں بتائے جا رہے ہیں. ہمیں پڑھنے چاہیے, مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی پڑھائیں, لوگوں کو بتائیں
کیا پتا آپ کی وجہ سے کوئی لوگ جو ہیں وہ آپس میں میاں بیوی کے رشتے لوگوں کے اچھے ہو جائیں، یا وہ اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کے اچھے ہو جائیں، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ لوگ رہیں گے اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آگے بڑھیں تو صحیح، ہمت کریں، اچھی بات بتایا کریں لوگوں کو، اپنے اندر ہمت پیدا کریں نا، حضور کا غلام بھی بنے، حضور کا امتی بنے، صحیح ہے نا جی۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اب یہ اچھی باتیں سن رہے ہیں تو آگے ضرور پہنچائیں، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو گے ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ تو اسی لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ فرمایا کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں کو دوسری پر ترجیح ہونے دو۔ یہ دیکھیں نا جی، محبت جو ہے وہ محبت کے اوپر تو اختیار نہیں ہے، محبت تو آپ کسی ایک سے کر سکتے ہیں، لیکن حسن اخلاق سے تو آپ پیش آ سکتے ہیں نا دونوں سے، کھانے پہننے پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، فرمایا کہ ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے نہیں کر سکو گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں ابھی آستانے میں بھی لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ پھر کیا ایک دوسرے کے اوپر جادو کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب میرا شوہر میرے پاس ہے، پہلی بیوی کو چھوڑ دے، جو پہلی بیوی کہتے دوسرے کو چھوڑ دے۔ جی ٹھیک ہے شادی کریں لیکن متعلقہ سے، بیوہ سے کرے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کا مقصد شہوت پوری کرنا نہ ہو، نفسانی خواہش نہ ہو، بلکہ اولاد ہو، نیک اولاد ہو جو حضور کا دین پھیلانے والی ہو اور حضور کا دین امت پھیلے نا بڑے، تو یہ آپ کا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ فرمایا گیا کہ عورت اور مرد بالکل ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، دونوں ہی محتاج صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو کچھ زمین میں، بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک اپنی ذات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے۔ پھر فرمایا جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اپنا سلوک جو ہے نا بہتر کر سکتے ہیں، کیسے کہ اس کے احکامات پر عمل کر کے، اس کی باتیں مان کر جو ہے نا، تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، اس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت میں بھی عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنے کا اہم بیان کیا جا رہا ہے کہ اقربا پرور رشتہ داروں کی طرف داری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کرنا، یہ وہ تمام چیزیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے یہاں پہ ارد گرد یہی معاملات ہوتے جاتے ہیں، عدالتوں میں ارد گرد ہماری جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، جو پنچایتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضور سے سفارش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے؟ پھر کھڑے ہوئے حضور نے خطبہ باقاعدہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنی چاہیے، ذرا غور کریں، انصاف کرنے والوں کو بھی چاہیے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور گمراہی پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پاک پر کرنا ہوگا آپ کو، صحیح ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب نبی پاک سے منافقین کی بات کر لینا کہ منافقین جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن پھر کفار کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا، اسلام سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن تم ایک جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح، تم صحیح طریقے سے سچے پکے مسلمان تو ہو، آج تم اور ہو تو کل اور ہو جاتے ہو،
تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صحیح سچے پکے مسلمان بنے نا. تو منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جو مسلمان یہ دیکھیں نا منافقین ایسے جو کبھی آج ادھر ہوتے ہیں تو کل کافروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو ساری چیزیں وہی پسند آ رہی ہوتی ہیں, مومنین مسلمانوں کی تو چیزیں ان کو پسند ہی کوئی نہیں آتی. تو فرمایا وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. تو بھائی آپ کیوں عزتیں وہاں پہ جا کے ڈھونڈتے ہو؟ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں گئے ہیں, کفار کے ممالک میں, وہاں پہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک جس کو عزت عطا فرمائے صرف اسی کی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت دوستی رکھنا منافقوں کی علامت ہے, خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں. مطلب آپ کسی مسلمان سے دوستی نہ کرو اور آپ کافروں سے دوستی کرنا شروع کر دو تو یہ بھی غلط ہے. صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرہ تشکیل کیسے دیا جاتا ہے, معاشرے میں معاشرے کا حسن جو ہے وہ کیسے آئے گا, اخلاقیات کیسے آئے گی, اللہ پاک یہ آپ کو بتا رہے ہیں. اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے, جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے, ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں کافروں سب کو جہنم میں اکٹھے کرنے والا ہے. یہ دیکھیں آیت نمبر 140 ہے سورہ نساء کی. اب جو لوگ ہمارے کہتے ہیں یار ہم تو برے صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں, اچھی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں, اور ماحول انسان کا اپنا ہوتا ہے. نہیں, وہ ذرا غور کریں. جو لوگ کہتے ہیں ہم تو قادیانیوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو ہندوؤں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو سکھوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو وہابیوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو اہل حدیثوں میں بیٹھ جاتے ہیں, شیعوں میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو سب کو کہا گیا ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرو. کہ وہ لوگ جب مذاق اڑا رہے تھے تو تم خاموش ہوتے, تم کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ خبیث فعل میں مصروف لوگوں کو کہا گیا, خبیث کہا گیا ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہاتھ سے روکنا, فرمائی جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو, اور اگر زبان سے روک سکتے تو زبان سے روک کر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں ان کی جو حرکات ہے ان سے نفرت کرو. فرمایا کہ اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو, کیونکہ جب قرآن شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یا تو یہ خود اس فہم میں مبتلا ہو جائے گا یا ان کی صحبت کی وجہ سے, نحوست کی وجہ سے ضرور یہ متاثر ہو جائے گا. تو اسلامی محترم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھیں, نہ بیٹھا کریں. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, اچھی صحبت بہت اچھی کرتی ہے. دیکھیں جہاں پہ کوئی اگر آپ کے ماں باپ کی توہین کر رہا ہو, گالی گلوچ دے رہا ہو, تو وہاں پہ تو آپ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. اور جہاں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, وہاں پہ کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی قدر, ماں باپ کی قدر کے برابر بھی نہیں ہے؟ مطلب اتنا تو کم از کم سوچ لینا یار بندہ. اور پھر آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے اتنا کچھ, اور اللہ اور اس کے رسول کی توبہ نعوذ باللہ بے ادبی گستاخیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ چپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بری صحبت کی بہت زیادہ مذمت کی ہے. فرمایا کہ جو بری صحبت میں بیٹھے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرماتا ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان ہے تارا, سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. تو برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان ہے لوہارا, کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چڑکا پہن ہزارہ. یہی چیزیں احادیث میں ساری بیان کی گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کرتا ہے. یعنی کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں, پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر مطلب یہ دیکھیں نا دوغلے پن والے لوگ جو ہیں کہ اگر آپ کو فتح مل جائے تو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیں. اور جو کہتے تھے اگر ہار جائیں تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ نہ جائیں ادھر لڑنے کے لیے. تو یہ آج بھی یہ منافقین آج بھی یہاں پہ موجود ہیں. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. منافقوں کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں. ذرا سامعین محترم غور کریں کتنی آیات ہیں منافقوں کے بارے میں جو آج کل ہمارے بھی یہاں موجود ہیں, جو بات بات پہ سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سارا دن سوئے رہتے ہیں, کوئی نماز نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ کوئی علم کی بات سیکھتے ہیں, تو سارے اپنے معاملات ضائع کرتے رہتے ہیں. تو یہ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں اپنے بارے میں کہ ہمیں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ان منافقوں سے بچنے میں, اور نماز میں خشوع خضوع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جو بھی عبادات کریں تو پرخلوص ہو کے کریں, دل سے کریں نا.
پھر فرمایا درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں منافقین جو ہے نا درمیان میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، نہ تو یہ حقیقی طور پر مومن اور مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہے، نہ واضح طور پر کافروں کے ساتھ ہیں۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کی راہ راست پر آنے کی امید نہ رکھیں گے، جسے ہدایت و توفیق کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پائیں گے۔ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں ان کے اوپر عذاب نازل کیسے ہوتا ہے۔ اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ فرمایا کہ نہ ان کو یہ جو ہے نا کافر جو ہیں ان کو نہ دوست بناؤ۔ یہ منافقین ایسے ہی تو کرتے تھے، آج ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، برے لوگوں سے بچو۔ اور آج لوگ کہتے ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اہل علم کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بیٹھنا بھی اجر و ثواب ہے، ان کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ فرمایا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہو اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یہ جو منافقین ہیں جو دین میں اپنی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دوسروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو ذرا ان کو غور کرنا چاہیے وہ آخرت میں کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے پھر، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ بن جاؤ، ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا۔ دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ پاک شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، قدر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور خود بھی اللہ پاک قدر کرتا ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی، منافقت سے توبہ کر لی، اپنے فاسد احوال کی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا، اس کی اطاعت میں صرف اسی کی رضا چاہی، تو ایسے لوگ جنت کے بلند درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، انہیں ان کا سابقہ نفاق یا منافقت کوئی نقصان نہیں دے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑا ہی ثواب دے گا، جس میں نفاق سے سچی توبہ کرنے والے بھی شریک ہوں گے۔ اور ان لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا۔ تو سامعین محترم یہ دیکھیں، یہ منافقین کے بارے میں ان کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں بھی نوٹ کرنے کی ہمارے اندر جو خصلتیں منافقت والی ہیں وہ ختم کرنی ہے ہم نے، اور ہمارے اندر مومنین والی خصلتیں ہم نے پیدا کرنی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے، حق سچ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔